سہان اس کے عمل پر اچھے سے محسوس ہوتے دل میں ہنسا کہ یہ کتنا جنونی ہے۔ آیت کے لیے بالکل مراد چاچو کی طرح۔ سہان کو مراد اور جنت یاد آئے تھے۔ یہ کیا کر رہا ہے تو؟ برہان جو تیز ڈرائیونگ کرتے بڑی حویلی گاؤں میں آیا تھا، غصے سے خادم کو باکسنگ کا سامان ڈالنے کا بولتے اپنے گارڈ کو خود کو مارنے کا اشارہ کر گیا۔ وہ گھبراتا مدد طلب نظروں سے سہان کو دیکھ گیا۔ تم درمیان میں مت بولو۔ برہان جو اپنی شرٹ اتار چکا تھا اس کو آنے کا بولتے واپس سے متوجہ ہوا۔ تم جاؤ یہاں سے، سہان پارسا گارڈ کو بولتے مقابل کے سامنے کھڑا ہوا۔ کیا ہوا ہے؟ وہ اس کی نیلی آنکھوں میں نمی بڑھتے دیکھ نرمی سے ساتھ ہی اس کا ہاتھ پکڑ گیا۔ کچھ نہیں ہوا مجھے، میں کوئی بچہ نہیں ہوں جو تم ایسے مجھے ٹریٹ کر رہے ہو۔ برہان بھڑکتے اپنا ہاتھ مقابل کے ہاتھ سے نکالتے آگے بڑھا۔ دیکھو برہان، اگر آیت نے کچھ ایسا بول دیا جو اس کو نہیں بولنا چاہیے تھا تو اس کو معاف کر دو۔ وہ کبھی کبھی چڑچڑی سی ہو جاتی ہے، تمہیں اس کی صفائی دینے کی ضرورت نہیں۔ میں جانتا ہوں وہ کتنی چڑچڑی سی ہوتی ہے، ویسے بھی اس نے یہ اپنا روز کا کام بنا لیا ہے۔ میرے دل کے ساتھ کھیلنا کوئی نئی بات نہیں ہے۔ درد آنکھوں میں بڑھتے جیسے آنسوں کی صورت میں نکلا۔ برہان، وہ ایسے پہلے نہیں تھی، تم اچھے سے جانتے ہو بچپن میں وہ کیسی تھی۔ بس جیسے جیسے بڑی ہوئی سخت بنتی چلی گئی۔ جیسے ہی برہان نے سہان کے الفاظ سنے طنزیہ ہنسا۔ اچھا، تو اس کو ایسے سخت بننے کی وجہ بیان کر سکتے ہو؟ برہان جانتا تھا کہ سہان آیت کے ساتھ جو کچھ بھی وہ اچھے سے جانتا ہے، اس لیے اس کو اپنی باتوں میں اکسانا چاہا۔ چھوڑو، یہی تو بات ہے، میں کچھ بھی چھوڑنا نہیں چاہتا، میں اس انسان کا نام جاننا چاہتا ہوں جس کی وجہ سے وہ ایسے ہو گئی ہے۔ وہ غصے سے جیسے ایک بار پھر طیش میں آیا تھا۔ غصے کو ختم کرنے کے لیے وہ ڈمبل اٹھاتے ڈریسنگ ٹیبل پر پھینکے دھماکے کی طرح آواز پوری حویلی میں گونجی۔ سہان خاموش سا ساکت ہوا تھا کہ برہان جانتا ہے، جانتے ہو میں اس کا ہمدرد بننا چاہتا ہوں، کیا میں غلط ہوں؟ تم مجھے بتاؤ، کیا میرا حق نہیں بنتا؟ نیلی آنکھوں میں جہاں بڑھ کر درد لی وہ کرب سے سہان کے سامنے ہوا۔ میں جتنی کوشش کرتا ہوں کہ اس کو ہوش رکھ سکوں اتنا ہی مجھے نیچے گرا دیتی ہے۔ جب بھی مجھے لگتا ہے اس کی محبت صرف میرے لیے ہے، وہ تبھی مجھے اذیت بخش دیتی ہے۔ میں جاننا چاہتا ہوں اس کی زبان میں کہ 8 سال پہلے میری بیوقوفی نے کیا کیا درد دیے۔ میں اس کا درد اپنے سینے میں قید کر دینا چاہتا ہوں، اس کے لیے، تاکہ وہ کھل کر سانس لے سکے۔ کیا میں غلط تھا؟ جواب دو۔ اب کے برہان نے سہان کو کندھوں سے پکڑتے جھنجھوڑا تو وہ خاموش سے اس کی حالت دیکھ گیا۔ جانتے ہو، میں جتنا چاہتا ہوں کہ اس کے قریب جاؤں کہ وہ مجھے محسوس کرتے کسی اور کو محسوس نہ کر سکے، وہ اتنا ہی مجھ سے دور ہونے کا تہیہ کر لیتی ہے۔ آج تو حد ہی کر دی۔ مجھ سے کہتی ہے میں دوسری شادی کر لوں اور اپنا گھر بسا لوں۔ وہ یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ مجھے اس کے ساتھ جینا ہے؟ برہان غصے سے ایک بار پھر آپے سے باہر ہوا تھا، اور اس بار اس کے غصے کی زد کا نشانہ LCD بنی تھی۔ کیا جاننا چاہتے ہو؟ اس سے مجھ سے پوچھو۔ جب 8 سے پہلے تم یہاں سے گئے تھے، آئی تو تمہاری ہی شاہ ہاؤس میں تھی۔ سہان بھی غصے میں آیا تھا جب اب کی بار اس کو غصے سے اپنی طرف متوجہ کرواتے بولنا شروع ہوا۔ جانتے ہو، جب آدھی رات اکرام چاچو کو پتہ چلا کہ آج سب کے ساتھ ایئرپورٹ نہیں گئے تو ان کا کیا حال ہوا تھا۔ تبھی شبانہ چچی نے کہا کہ آج اسما آنٹی کے پاس ہے، اور پھر بے چین تھے۔ میں آیت کو اتفاق سے ملنے چلا آیا تھا۔ جب اکرام چاچو کو آیت کو لے جانے کے لیے تیار دیکھ زبردستی میں بھی ان کے ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ ہم شاہ ہاؤس پہنچے تو پتہ چلا کہ آیت تو وہاں ہے ہی نہیں۔ خود سوچتا بھی کیا کچھ برا دل میں آیا ہوگا۔ برہان خاموش مٹھیاں بینتے سہان کی بات سن رہا تھا۔ تب پتہ چلا اسما آنٹی کو لگا تھا آیت گھر چلی گئی ہے، چونکہ تمہارے جانے کے بعد وہ کسی کو نظر ہی نہیں آئی تھی۔ ہم اچھا سوچتے ہوئے کہ وہ کہاں جائے گی، یہی کہیں ہوگی۔ شاہ ہاؤس کے آس پاس دیکھنا شروع ہوئے۔ شاہ ہاؤس کے پیچھے ویرانے میں گئے تو جانتے ہو ہم نے کیا دیکھا؟ سہان کرب کے عالم سے آنکھیں بند کرتے واپس سے کھول گیا۔ برہان کا دل جیسے زور سے دھڑکا، جانے وہ کیا بولنے لگا تھا۔ وہ بے چین ہوا، سانس جیسے تھمی۔ کیا دیکھا؟ وہ سہان کی خاموشی گہری ہوتے دیکھ گھبراتے غرایا۔
آیت بےسوسی خود سے بیگانی گندے پانی میں مٹی سے بے ہوش پڑی ہوئی تھی۔ اس کے کپڑے سہان جس کی آنکھوں میں پانی جمع ہوا تھا بولتے کرب سے خاموش ہوا۔ روحان کو لگا تھا جیسے وہ سانس نہیں لے پا رہا۔ وہ بیٹھے سے فوراً اٹھا تھا، بے چین سا خود کے بالوں کو نوچنے والے انداز میں جگڑ کر دماغ میں جلتی آگ کو مزید ہوا دے گیا۔ اس کے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے، ہمارے پیروں تلے زمین نکل چکی تھی۔ اکرام چاچو نے کس طرح آیت کو دیکھا تھا، میں وہ تکلیف دہ لمحہ کبھی عیاں نہیں کر سکتا۔ آیت کو ویسے ہی خود میں بینتے اکرام چاچو اور میں بنا کسی کو بتائے بھاگے۔ سہا نے آنکھوں سے آنسو صاف کیے تھے، آواز بڑی تھی، گلے میں موجود الفاظ جیسے ساتھ چھوڑ رہے تھے۔ سبتار پہنچے تو پتہ چلا کہ آیت کا نروس بریک ڈاؤن ہو گیا ہے۔ اکرام چاچو کو بہت مشکل سے سنبھالا میں نے، گھر میں کسی کو خبر نہ ہو۔ جھوٹ بولا کہ اکرام چاچو آیت کی ضد پر میرے ساتھ گھومنے 2 ماہ مری آئے ہیں۔ آیت کو ہوش تو دوسرے دن ہی آ گیا تھا، لیکن اس کی حالت ٹھیک نہیں تھی۔ وہ اس قدر ڈر چکی تھی کہ ہم میں سے کسی بھی مرد کو خود کے قریب آنے نہیں دے رہی تھی، یہاں تک کہ چاچو کو بھی وہ اپنے ساتھ لگنے نہیں دیتی تھی۔ ڈاکٹر ہمارا خاندانی تھا، اس لیے ہمیں زیادہ پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ سہان ویسے ہی بیٹھے بول رہا تھا اور برہان جس کی آنکھوں میں سے آنسو گرتے اس کے رخسار کو گیلا کر گئے تھے، آیت کا درد خود میں محسوس کرتے تڑپ کر سہان کو دیکھا۔ 1 ماہ تک آیت کو دوائیوں کے اثر میں رکھا گیا، وہ یہ صدمہ برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ پھر جب وہ دوائیوں کی وجہ سے ٹھیک ہونا شروع ہوئی تو اکرام چاچو کو پہچانا کہ وہ اس کا باپ ہے۔ اس کچی عمر میں اس پر جو قیامت گزری، اپنے ساتھ سب کچھ لے گئی، اس کی مسکراہٹ، اس کی خواہشات، اس کا پاگل پن، شرارتیں، سب کچھ۔ جانتے وہ مجھ سے بھی دور ہوگی، جو ہمارے درمیان رشتہ تھا اس نے وہ بھی ختم کر ڈالا۔ کئی سال تک اس نے مجھ سے بات نہیں کی کہ میں اس پر احساس کرنا چاہتا ہوں۔ برہان خود بتاؤ، جس نے اپنے اوپر اتنا کچھ ہوتا ہوا دیکھا ہو، وہ کیسے تمہاری محبت میں بہک جائے؟ اس نے سب کی نظر سے خود کو چھپانا شروع کر دیا۔ وہ لڑکی جو کبھی قرآن پاک پڑھتے روئے بنا نہیں گئی تھی، خود بخود ہی اپنے راستے بناتی ان پر چلنا شروع ہوئی۔ اس نے قرآن پاک حفظ کیا۔ جانتے ہو، اس نے گھر کی جگہ ایک ہی شہر میں ہونے کے باوجود ہاسٹل میں رہنا بہتر سمجھا۔ وہ کسی سے بھی کچھ بھی نہیں کہنا چاہتی تھی، یہی وجہ تھی کہ وہ آہستہ آہستہ سب سے دور ہو رہی تھی۔ اکرام چاچو نے اس کو ویسے ہی چھوڑ دیا کہ وہ جو چاہتی ہے صرف وہ ہوگا۔ کیوں آیت کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا؟ آخر کیوں؟ وہ جو مٹھیاں بیچے بیٹھا تھا ڈرتے چیخ اٹھا۔ لاہور، یہ تو وہی لڑکا ہے جو اس دن حیا تمہارے ساتھ تھا اور ہم حور کے فون پر ایان کی تصویر دیکھ کینٹین میں داخل حیا کے سامنے کر گیا۔ حیا جس کے ہاتھ میں فائل پکڑی ہوئی تھی سرسی سا نگاہ حور پر ڈالتے اور ہم سے فون پکڑ گئی۔ جانتی ہو کہ تم ایان بھائی کو پہلے دیکھ چکے ہو، اس لیے تم سے مدد مانگ ہی ہوں۔ اب تم جلدی سے مجھے اپنا فیصلہ بتاؤ۔ حور جو آفس میں ارحم کو کال کرتے بلوا گئی تھی کہ وہ بات کر سکے، اس کو اب اچھے سے بتا گئی تھی کہ حیا کے ساتھ اس کا بوائے فرینڈ بننے کا ناٹک کرنا ہوگا کسی کے سامنے۔ اور ہمیں پہلے تو حیران ہوا، پھر پوچھ گیا کس کے سامنے، تو حور نے اپنا سیل نکالتے اس کے سامنے کیا۔ تبھی حیا کیبن میں داخل ہوئی جب ارحم کے ساتھ ہی براجمان ہوتے بیٹھی۔ میں نے اس دن بولا تھا حیا کو کہ وہ مجھے اس کے ساتھ دیکھ آنکھیں پھاڑ کھانا والو کی طرح گھور رہا تھا۔ حیا کیا تم اس کو چاہتی ہو؟ ارحم اپنے چہر کو ہلکے سے گھماتے شرارت سے دریافت کیا تو اس کے انداز پر حور بھی ہلکے سے مسکرائی۔ نہیں، اب کوئی جذبات دل میں نہیں رہے۔ حیا فائل حور کے سامنے کال سینڈ کرنے کا اشارہ کر گئی تو ارحم نے غور سے اس کا سفید پڑتا چہرہ دیکھا۔ ٹھیک ہے، میں تو تیار ہوں، چلو ناٹک کے بہانے ہی صحیح کوئی لڑکی میری گرل فرینڈ تو بنے گی، ہاں ہاں ہاں۔ ارحم جس نے ہمیں بڑھتے اپنا فیصلہ سنایا تھا، حور اس کے انداز پر کہکا لگاتے مسکرائے تو حیا جو سنجیدہ تھی ہنسے بنا نہ رہ سکی۔ لگتا ہے کام بن گیا، اس لیے اتنے کہہ کے گونج رہے ہیں۔ انار جو کیبن میں داخل ہوئی تھی سبھی کو ہنستے دیکھ ہلکے سے مسکراتے چہرے کے ساتھ پوچھا، ہاں ارحم مان گیا، چلو حیا اب تمہارا کام اپنے اس نئے بوائے فرینڈ کو سمجھانا، تم اچھے سے ارحم کو سب کچھ بتا دو، میں ذرا انار کے ساتھ کچھ کام کر لوں۔ حور جو اٹھتے کھڑی ہوئی تھی، حیا حیران ہوتی ان کو جاتے دیکھ الجھی کہ وہ کیسے ارحم کو سمجھائے۔
میر پر زیادہ درد تو نہیں ہو رہا؟ سہان ہمیشہ کی طرح برہان کے ہاتھ پر پٹی کرتے ساتھ اضافہ کیا نہیں۔ وہ جو صوفے پر سارے گرائے آنکھیں مون ہد کے دل میں جلتی آگ کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش میں پڑا ہوا تھا، اس کے سوال پر سچی سا جواب ویسے ہی بند آنکھوں سے پاس کیا۔ چلو اٹھو اور گھر جاؤ۔ سہان جو اپنا کام مکمل کر چکا تھا، آس پاس ملازموں کو، کانچ کے ٹکڑوں کو اور ٹوٹتے ڈریسنگ ٹیبل اور LCD کو اٹھاتے دیکھ سسی سبرہان کو دیکھ فرسٹ باکس ملازم کو تھما گیا۔ تبھی بند نیلی لال سرخی سے ملائل آنکھیں کھول سامنے بیٹھے وجود کو دیکھا۔ تم یہاں کیسے آئے؟ فرحان اس کی بات کو اگنور کرتے میر پر آنے کی وجہ پوچھ گیا۔ بہت ہی کسی ضروری کام سے آیا ہوں۔ مراد چاچو کی زمینوں کے کچھ پیپرز اور ان کا حساب کتاب اکٹھا کرتے فائل بنائی ہیں۔ سہان نے تفصیل سے بتاتے مقابل کو دیکھا، جو اٹھے پانی کا گلاس لبوں سے لگاتے ایک ہی سانس میں گھونٹ سے پانی پیتے گلاس خالی کر ٹیبل پر رکھ اٹھا۔ اس کا مطلب رات یہیں پر ہو؟ فرحان اس کا جواب سن اگلا سوال داغ گیا۔ نہیں، میں شام تک واپس نکل جاؤں گا، مجھے صرف صفدر چاچو سے ملنا ہے اور میرا کام ہو جائے گا۔ سہان نے بھی تیزی سے جواب پاس کیا تھا، جبکہ تبھی سہان کا فون بجا تھا۔ میں اس وقت بڑی حویلی میں ہوں۔ سہان نے جیسے ہی فون پہ کیا صفدر سے حال چال پوچھ، ساتھ ہی کہا، کہاں ہو بتایا، اب یہاں آ رہے ہیں۔ سہان سن اٹھتے کھڑا ہوا، ٹھیک ہے آ جائے، میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں۔ سہان ملازموں کو جلدی ہاتھ چلانے کو اشارہ کرتے فون رکھتے پلٹا، صفدر چاچو یہاں آ رہے ہیں۔ برہان جو پہلے ہی کھڑا تھا کپ اوپر چڑھاتے گویا ہوا، ہاں وہ یہاں آ رہے ہیں۔ سہان برہان کو سرسی سا بتاتے باورچی کو آواز لگا کہ چلو پھر میں نکلتا ہوں۔ برہان نے اجازت چاہی تھی، ایک مشورہ دوں؟ اس سے پہلے برہان قدم اٹھاتا سہان نے پوچھا۔ وہ وہیں متوجہ ہوا تھا لیکن بولا کچھ بھی نہیں۔ جو آیت کہتی ہے وہی کرو، اگر اس نے کہا ہے تو دوسری شادی کی تیاری شروع کرو۔ برہان جو پرسکون چہرہ لیے کھڑا تھا، اس کے ایسے آیت کا ساتھ دیتے مشورے میں شادی کا لینے کا سن سپار چہرہ لی سہان کو بولنے کے لیے لب کھولنے لگا تو اس کی انگلی اٹھاتے تھوڑا اونچی اور زور ڈالتے بولنے پر غیر مرئی نقطے پر نظریں جما گیا۔ اگر تب تم ٹھنڈے دماغ سے کام لیتے تو اس کا چہرہ غور سے دیکھتے۔ کیا وہ بہت خوش تھی؟ ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ کوئی بیوی شوہر کو دوسری شادی کی اجازت دے خوش ہو سکے۔ کوئی بھی عورت چاہے محبت کرتی ہو یا نفرت، وہ کبھی بھی اپنے شوہر کو کسی دوسری عورت کے ساتھ برداشت نہیں کر سکتی۔ اگر یقین نہیں تو آزما کر دیکھو، تمہیں تمہارے سارے سوالوں کے جوابات کے بیہیو سے پتہ چل جائیں گے۔ سہان کہتے خاموش ہوا تو برہان آرام سے آگے بڑھا۔ وہ سیدھا گھر واپس آیا تھا اور زخمی شیر کی طرح کمرے میں داخل ہوتے کی نظر سامنے جائے نماز پر کھڑی آیت کو دیکھا، جو سجدے میں جا رہی تھی، اور ویسے ہی اس کو دیکھتے صوفے پر گرنے والے انداز میں گر خود کے زخمی ہاتھ کو دیکھا جس پر تھوڑی دیر پہلے سہان نے پٹی کی تھی۔ وہ راستے میں ہی پٹی نکال پھینک کھلا زخم لے گھر آیا تھا۔ ابھی سرسی سا ہاتھ دیکھ صوفے سے پشت لگاتے سر پیچھے گرائے، بایاں ہاتھ خود کے ماتھے پر ٹکایا۔ آیت جو سلام پھیر تیزی سے نظریں مقابل کی طرف پھیر گئی تھی، تسبیح کرتے ہاتھ اٹھائے دعا مانگتے اٹھی اور جائے نماز اکٹھا کرتے وہیں زمین پر رکھا۔ وہ اپنے دوپٹے کی پن نکالتے اس کو ڈھیلا کرتے ننگے پاؤں چھوٹے چھوٹے قدم لیتے صوفے پر پڑے ستم گر کو دیکھے۔ وہ بے نیازی سے دونوں ٹانگیں اوپر نیچے کیے ٹیبل پر رکھے سر صوفے کے پیچھے گرائے لیٹا تھا۔ جیسے ہی نظر اس کے زخمی ہاتھ پر پڑی، وہ خود دیکھ تیزی سے ننگے پاؤں ویسے ہی چلتے باکس اڑاتے بنا آواز کے قریب بیٹھی، کیونکہ وہ اس کی آہٹ سے اٹھ نہ پائے۔ اس کا زخمی ہاتھ ایک در سے باکس کھولے روئی نکال اس کا سہتا ہاتھ اپنے نازک سے ملائم ہاتھ میں پکڑا۔ وہ ایک دم سے اٹھا تھا جبکہ اس کے ایسے ہڑبڑاتے اٹھنے پر آیت ڈری تو اس کا ہاتھ چھوڑا تھا۔ وہ اس کے افراتفری پر دبی سے آواز میں پھنکارا، سوری میں وہ۔ آیت کو جیسے اپنی غلطی کا احساس ہوا، فوراً سے معافی مانگ واپس سے ہاتھ تھاما، جبکہ اس کے ایسے بڑبڑانے پر دوپٹہ جو سر پر تھا نیچے کندھوں پر گرا۔ وہ کچھ بھی نہیں بولا تھا اور آیت بنا اس کو دیکھے اپنا کام کرنا شروع ہوئی تھی۔ برہان جو اس کے ہی چہرے کو تاک رہا تھا، سہان کی باتیں یاد کرتے غور سے اس کو دیکھا۔ تبھی مقابل کی نظر اس کے چاند شرارتی بالوں پر پڑی
جو اس کے چہرے کے آگے شرارتی لٹو کی طرح ہونٹوں کو چھو رہے تھے۔ فرحان جو اس کی طرف پوری طرح متوجہ بیٹھا تھا، اس کی جھکی نظریں دیکھ خود کے منہ سے سانس بھرتے ہلکے سے چہرے پر پھونک ماری۔ آئے تو جو اس کی نظروں کو اچھے سے اپنے چہرے پر محسوس کر رہی تھی، اس کے اچانک سے ایسے کرنے پر لرز سے آنکھیں بند کر گئی۔ گردن پر رگیتانی تھی جبکہ سانسیں وہیں تھمی تھی۔ ان بالوں کو سوئیاں لگاتے قید کرو، اگر نہیں کاٹ سکتی تو ان کو چہرے پر جھولنے نہ دو۔ اگلی بار ایسے بال دیکھے تو ابھی تو ہلکے سے کھینچے ہیں، پھر لحاظ نہیں رکھوں گا۔ فرحان جس نے ہلکے سے بال کی لٹ پکڑتے کھینچی تھی، اب کہ اس کے ہونٹوں سے بالوں کو ہٹاتے کان کے پیچھے سہلا گیا۔ عائد نے دبی سی نکالتے مقابل کے بوجھل چہرے کو دیکھا۔ کپڑے نکال دو، مجھے ضروری کام سے جانا ہے۔ فرحان بنا کچھ آگے بولے اٹھا تو عائد اس کو واش روم میں غصے دیکھ حیران ہوئی۔ صبح کتنے روب سے کہا تھا مجھ سے دور رہنا، ابھی دیکھو غصہ ٹھنڈا ہوا تو آرام سے مجھے چھو بھی لیا۔ عائد منہ بسوٹے آرام سے کبرڈ کی طرف گئی تاکہ کپڑے نکال سکے۔ بے پرسائی یہ لے۔ حاضر فرحان کو قمیض شلوار میں ملبوس دیکھ فون آگے کرتا بولا، سہان ابھی بھی وہیں ہے یا چلا گیا؟ مقابل نے فون پکڑ کر سرسی سے نظر دوڑائی تھی اور بند کرتے واسکٹ میں رکھا۔ سائیں جب میں بڑی حویلی گیا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ حاتم نے اتنا بڑھاتے خاموشی اختیار کی، اس کا مطلب وہ چلا گیا؟ فرحان جو اب کے گلاسز لگاتے گاڑی کی طرف بڑھا تھا، ایک نظر لان کے دوسرے حصے کی طرف جاتی راہگیری کی طرف ڈالی۔ حاتم وہ ویسے ہی سر سے ہاتھ اپنے واسکوٹ کو لگاتے اس کو پکار گیا۔ جی سائیں۔ حاتم سر چکائے آگے ہوا۔ آج اچھے سے صفائی کروانا اور دھیان میں رہے، تمہاری چھوٹی بیوی کی نظروں میں کچھ نہ آئے۔ فرحان گاڑی میں سوار ہوتے حاتم کو یہ کام دیتا، ہاشم اور باقی گارڈ کے ساتھ گھر سے نکلتا۔ جب بھی فرحان کا موڈ بنتا کہ وہ مراد اور جنت کی ویڈیو دیکھے گا، حاتم کو ٹھہر کر اس کمرے کی صفائی کروانے کا حکم دیتا۔ ہاشم فرحان جو بڑے فارم ہاؤس آیا تھا جہاں پر زلیخا کو رکھا گیا تھا، ہاشم کو آواز آئی تو وہیں کڑی غور سے فارم ہاؤس کو دیکھ گیا۔ یس سر۔ ہاشم تیزی سے قریب ہوا۔ پتہ کرو یہ غفار چودھری کون ہے؟ فرحان اپنی آنکھوں پر لگے گلاسز کو سرسی سے کنارے سے ہاتھ لگاتے آگے بڑھا، جبکہ تبھی فرحان کو یاد آیا تھا جب وہ سہان سے اجازت لیتے نکلا تھا تب وہ اپنا فون وہیں چھوڑ گیا تھا۔ وہ واپس آیا تھا حویلی، تب تک صفدر شاہ بھی پہنچ چکے تھے۔ فرحان جو فون لینے کی غرض سے حویلی کے اندر گیا تھا، ابھی وہ بنا شور کے آگے بڑھا تک کہیں صفدر اس کو اس حال میں نہ دیکھے کہ اچانک سے سہان اور صفدر کی باتیں سنی۔ وہ کچھ زیادہ تو نہیں سن پایا تھا، لیکن ہاں آخر پر وہ صرف اتنا سن سکا کہ کسی غفار نام کو لے کر بے حد آگ بگولا ہوئے تھے دونوں ہی اسلام۔ سرکار زلیخا فرحان کو اپنے سامنے براجمان ہوتے دیکھ ماتھے کے قریب ہاتھ لے جاتے بولی، وعلیکم السلام، کیسی ہو بھی؟ وہ گرے کلر کے گلاسز اتار سامنے ٹیبل پر رکھتے اپنی نئی اسلامی باتوں کی وجہ سے اس کا حال دریافت کر گیا۔ میں ٹھیک سرکار۔ زلیخا جو اس کے لوگوں سے خوش ہوئی تھی، ایک نظر آس پاس کھڑے سبھی کو دیکھتے کاشف کو دیکھا جس نے کافی اس کا خیال رکھا تھا، تو اس کا مطلب ابھی تم میرے سبھی سوالوں کے جواب دینے کے لیے تیار ہو۔ فرحان جو ٹانگ پہ ٹانگ جو ہے بیٹھا تھا، بات ہاتھوں کو آپس میں ملاتے نیلی آنکھیں زلیخا پر گاڑی۔ سرکار آپ کس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں؟ مجھے ٹھیک سے بتا دیں، میں سب کچھ بتا دوں گی۔ زلیخا جو چیئر پر بیٹھی ہوئی تھی، سرسی سے نگاہ کمرے میں موجود سبھی گارڈز کو دیکھ سرسی سے ہاتھ جوڑ بولی، آئمہ جنت کوٹھے کی زینت، روشن تارا جنت کی ماں، ان عورت کے بارے میں کیا جانتی ہو؟ مجھے سب کچھ جاننا ہے، شاید تمہیں یاد نہ ہو، میں تھوڑی سی روشنی ڈال دیتا ہوں۔ جنت جس کا اصلی نیم آئمہ تھا، وہ فیصل شاہ کی جنت تھی۔ جتنا میرے علم میں آیا ہے وہ آپ کے چیئر کی ٹیک چھوڑ سبھی گارڈ کو باہر جانے کا اشارہ کر کے، جبکہ ہاشم و کاشف وہیں کھڑے رہے۔ فیصل شاہ تو آئمہ کے ساتھ گھر بسانے والا تھا، اس کو وہاں اس کوٹھے سے نکال کسی عالیشان گھر میں لے جانے والا تھا، پھر اچانک سے کیا ہوا کہ سب کچھ بدل گیا؟ فرحان ماتھے پر چکن سمیت بھویں اچکائے واپس سے چیئر کے ساتھ ٹیک لگاتے دونوں ہاتھوں کو چیئر پر ٹکا گیا۔
آئمہ زلیخا کی سانس جیسے تھمی تھی۔ وہ کیسے فیصل شاہ کے بارے میں زبان کھول سکتی تھی؟ وہ گھبرائی تھی، ماتھے پر پسینے کی بوندیں چمکتی۔ بہار نے اچھے سے نوٹ کی، کیا ہوا، یہ نام کیا کافی باری ہے؟ وہ ایبرو اچکائے دھیمے سے بولا تو زلیخا نے مشکل سے تھوک نکلا، میرے پاس زیادہ ٹائم نہیں، جلدی سے مجھے میرے پوچھے گئے سوالوں کے جواب دو۔ فرحان نے اس کو خاموشی تاریخ کی ادھر ادھر دیکھ سپاٹ ہوتے بولے، تم کب سے روشن بیگم آئمہ کو جانتی تھی؟ فرحان نے اب کے سگریٹ نکالتے لب میں دباتے پوچھا، تب سے جب سے اس کوٹھے میں آئی تھی روشن بیگم کا راج چلتا تھا اس کوٹھے پر۔ آئمہ یعنی جنت اس کوٹھے کی شہزادی کہلاتی تھی۔ سنا تو میں نے کہ روشن بیگم نے اپنی بیٹی کو بہت نازک ہاتھوں سے کراچی کے مشہور کوٹھے کلیوں میں پالا اور پیدا کیا۔ جب میں جنت کوٹھے پر روشن بیگم کے انٹر ہوئی تب مجھے پتہ چلا کہ وہ کیسی عورت ہے۔ وہ حد سے زیادہ لالچی عورت تھی۔ یہ جنت کوٹھا کیسے بنا تھا کوئی نہیں جانتا تھا۔ ہم سب گلشن کوٹھے پر رہتے تھے۔ میری ایک دوست جو کلیوں کوٹھے میں روشن بیگم کے پاس رہتی، اس نے بتایا کہ کیسے ایک دن روشن بیگم کچھ دن لاہور کا کہہ کر کراچی سے گئی تھی۔ جب واپس 5 بعد تو بولی، سب اپنا سامان باندھ لو، اس سے عالیشان کوٹھے کو سجائیں گے۔ جس کوٹھے میں پہلے رہتے تھے وہ کسی کراچی کے مشہور رئیس کا تھا۔ روشن کے کہنے پر کراچی چھوڑ سب لاہور چلے، تب اس کوٹھے کا کوئی نام نہیں تھا۔ پہلے کبھی بھی روشن نے اپنی بیٹی کو ناچنے کا نہیں تھا کہا۔ ایک دن وہ اس کو ناچنے کا بھول گئی اور اس کو سب کچھ سکھانا شروع، کیسے کسی کو اپنی اداؤں میں پھنساتے ہیں۔ پھر جب میں اس کوٹھے پر بھاگ کر آئی تو تب میں نے آئمہ کو پہلی بار ناچتے دیکھا، وہ بھی فیصل شاہ کے سامنے۔ وہ دن اور اس کے بعد کئی سالوں کے دن اس کوٹھے میں آئمہ کے جلوے بکھرے۔ تب فیصل شاہ نے اس کوٹھے کو نام جنت کوٹھا دیا تھا اور سب کو خبردار کیا تھا کہ آج کے بعد آئمہ کو جنت کے علاوہ کسی اور نام سے پکارا نہیں جائے گا۔ وہ اکثر آئمہ کو نیلی آنکھوں میں دیکھنا چاہتا تھا، اسی لیے اس نے صاف اس کو صرف نیلے لینس پہننے کا کہا تھا۔ ایسا ایسا جنت کے رقص کو دیکھنے کے لیے بڑے بڑے لوگ اس کوٹھے پر آنے لگے۔ وہ سب صرف اس کا رقص دیکھ سکتے تھے، کسی کو بھی اس کے جانے کی اجازت نہیں ملتی تھی۔ لیکن فیصل شاہ ہر رات جنت یعنی آئمہ کی باہوں میں گزارتا۔ روشن بیگم کو تم سے نفرت کیوں تھی؟ بہان جو بہت غور سے اس کی باتیں سنا تھا، گال پر مٹھی بنائے ہاتھ رکھے ویسے ہی سوال داغا۔ زلیخا نے سرسی سا بہان کو دیکھا، میں اکثر اس کو بولتی کہ مجھے اپنی ہاتھ بندی بنا لے، لیکن اس کو جانے مجھ سے کیا دشمنی تھی کہ وہ مجھے جھٹک دیتی۔ اس کی اسی جھٹک کی وجہ سے میرے دل میں بھی اس کے لیے نفرت پیدا ہو گئی، اور یہ نفرت ایسی تھی کہ میں نے طے کر لیا تھا روشن کی جگہ اس ملکہ کی رانی میں بنوں گی۔ میں فیصل شاہ کی ہبڑی بن گئی۔ روشن بیگم کو ملنے اکثر اس کا کوئی رشتہ دار آتا تھا اور یہ بات کبھی بھی فیصل شاہ کو پتہ چلنے نہیں دینا چاہتی تھی روشن۔ میں نے ایک دن دیکھ کر فیصل شاہ کو بتا دیا، تب فیصل شاہ نے جو ماں بیٹی کا حال کیا تھا مجھے دیکھ کر بڑا مزہ آیا۔ روشن چاہتی تھی کہ فیصل شاہ اس کی بیٹی کو یہاں سے عالیشان حویلی میں لے جائے، لیکن افسوس اس کا یہ ہوا بند کر ہی رہ گیا۔ اس کی وہ بیٹی سمجھ گئی کہ فیصل شاہ صرف اپنی ہوس پوری کرنے آتا ہے، مگر اس کی ماں یہ بات نہ سمجھ سکی۔ آئمہ نے طے کر لیا تھا کہ وہ اس کوٹھے کو چھوڑ دے گی، لیکن وہ بھی یہ قدم نہ اٹھا سکی چونکہ وہ فیصل شاہ کے بچے کی ماں بننے والی ہو گئی تھی۔ تب روشن بیگم بہت خوشی کہ اب جیسے مرضی ہو فیصل شاہ کو آئمہ کو یہاں سے لے کر ہی جانا ہوگا۔ فیصل شاہ آتا تھا اور آئمہ کا بہت خیال بھی رکھتا تھا۔ تبھی اچانک سے کسی نے روشن بیگم کو بتایا کہ فیصل شاہ کے رشتے کی بات چل رہی ہے۔ روشن بیگم بہت فکر مند ہوئی، لیکن اس بات کا ذکر کبھی بھی اس نے آئمہ سے نہ کیا۔ مہینے گزرے اور آئمہ کا بچہ اس دنیا میں آنکھیں کھول گیا۔ بڑھال جو آرام سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا، فیصل شاہ کا بچہ بھی سن شاک ہوا، جبکہ وہ ٹیک چھوڑ حیرانگی آنکھوں میں بڑھ گیا۔ آئمہ نے ایک لڑکی کو جنم دیا۔ فیصل شاہ بہت خوش تھا، پورے کوٹھے میں خوشیاں منائی گئی۔ پہلے تو باقی رقص دیکھنے والے آنے والوں کو پتہ نہ چلا، لیکن آہستہ آہستہ یہ خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی اور اس کو پھیلانے والی میں ہی تھی۔ میں چاہتی تھی لوگ آئمہ کا رقص دیکھنا بند کر دے،
تاکہ روشن بیگم کی حال ہو جائے۔ ابھی بچہ 4 ماہ کا ہوا تھا کہ فیصل شاہ ہوشیاری سے کام لیتے بچہ آئمہ سے لے گیا۔ روشن بیگم و آئمہ اس چیز کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھی۔ فیصل شاہ کو پتہ چل گیا تھا کہ کوٹھے سے ہونے والی کمائی کم ہونی شروع ہو گئی ہے، اس لیے وہ اپنے بچے کو وہاں سے لے گیا۔ آئمہ کو اپنے چھوٹے بھائی اسلم شاہ سے ملوایا۔ وہ روتے اپنی جولی اس کے سامنے پھیلا گیا کہ میرا کوئی بچہ نہیں ہے، اس لیے اس کو میری گود میں ڈال دو، ہم تمہاری بیٹی کی پرورش بہت اچھے سے کریں گے۔ آئمہ بہت روئی تھی، وہ کسی بھی قیمت پر اپنا بچہ دینا نہیں چاہتی تھی، لیکن فیصل شاہ زبردستی بچہ آئمہ سے چھین لے گیا۔ وہ روتی رہی، بھیک مانگتی رہی، لیکن اس کی کوئی سننے والا نہیں تھا۔ بچے کا نام کیا تھا؟ برہان نے تیزی سے پوچھا۔ رب جانتا ہے سرکار، تب تو بچے کا کوئی نام نہیں رکھا گیا تھا، ہاں اتنا پتہ کہ وہ بچہ ابھی بھی اسلم شاہ کے پاس ہے، اسی کا بیٹا کہلاتا ہے۔ اس کا مطلب جمال۔ برہان کی زبان ساکت ہوئی۔ تبھی جبکہ وہ اتنا شاک ہوا تھا کہ اٹھتے کھڑا ہوا۔ جمال شاہ فیصل شاہ کا بیٹا ہے۔ برہان کو اپنے کانوں میں جیسے یقین کرنا مشکل لگا تھا۔ پھر فیصل شاہ نے آئمہ کو وہاں سے نکالا۔ برہان واپس سے بیٹھا تھا۔ کہاں سرکار؟ وہ بیچاری کتنے مہینے اپنے بیٹے کے غم میں بیٹھی رہی، جب سنبھلی تو واپس سے اپنے کام میں مگن ہو گئی۔ جب بھی فیصل شاہ تھا وہ ضد کرتے اپنے بیٹے کی تصویریں اس سے لے لیتی۔ 2 سال کا ہوا، ایسے 4 سال گزر گئے۔ اللہ نے پھر ایک بار آئمہ کو ماں بننے کا موقع عطا کیا۔ تب فیصل شاہ کسی بھی قیمت پر وہ بچہ رکھنا نہیں چاہتا تھا، لیکن پھر خاموش ہو گیا۔ اس کی وجہ کیا تھی کوئی جانتا نہیں تھا، لیکن ہاں اس نے پھر سے بیٹا ہونے کا ہی آئمہ کو بولا تھا کہ مجھے بیٹا چاہیے، لیکن اولاد ہو اللہ اپنی مرضی سے ادا کرتا ہے۔ فیصل شاہ نے اپنے خاندان میں شادی کر لی تھی، یہ بات میں جان گئی تھی، مگر آئمہ روشن بیگم بے خبر تھی۔ آئمہ نے اسی کوٹھے پر دوسری اولاد کو جنم دیا، اس بار وہاں آنکھیں کھولنے والی لڑکی تھی۔ برہان جو بہت غور سے سب کچھ سن رہا تھا، ایک اور بچے کا نام سونا تاثرات نارمل ظاہر کیے۔ فیصل شاہ پہلے تو ہر روز آئمہ کے پاس آتا تھا، پھر جب بھی پیسے لینے بیتا تو اپنے کسی آدمی کو بھیج دیتا۔ روشن بیگم کو شک پڑ گیا، تب اس نے پتہ کروایا تو فیصل شاہ کی شادی کا سچ ان دونوں ماں بیٹی کے سامنے آ گیا۔ تب آئمہ یہ صدمہ برداشت نہیں کر پائی تھی۔ جیسے بھی ہو وہ کہیں نہ کہیں فیصل شاہ کو چاہنے کی غلطی کر بیٹھی تھی۔ جب ایک دن فیصل شاہ وہاں آئے تو آئمہ نے اس کے ساتھ زبردستی جھگڑا کیا اور اس کو دھمکی دی کہ میرا بیٹا مجھے واپس کر اور میری زندگی سے نکل جاؤ۔ اگر تم نے میرے بیٹے کو مجھے نہیں دیا تو میں تمہارے گھر تمہاری حویلی میں آ کر پورے خاندان کے سامنے اپنی بیٹی کو ڈال کر ثابت کر دوں گی کہ میری اور تمہاری اولاد ہے۔